جے کرنو دیدار مدینے وارے جو جے کرنو دیدار مدینے وارے جو ٹھہی ونج حبدار مدینے وارے جو اچھو بگو کارو جے کو بھی آئے ہر کو حبدار مدینے وارے جو انشاءاللہ آپ لوگوں نے شعر اہل حدیث کی تقریر سنی ہے، شعر پنجاب کی تقاریر بھی سنتے رہتے ہو اور شعر پاکستان کی بھی، اور آج آپ انشاءاللہ شعر سندھ کی بھی تقریر سنیں گے۔ شعر سندھ ابراہیم علامہ ابراہیم طارق صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے ہمیں نوازیں۔ تشریف لاتے ہیں مقرر شیریں بیان علامہ ابراہیم طارق صاحب آف سندھ، تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ میں سب سے پہلے تو اپنے عزیز بھائی الشیخ محترم محمد بلال اظہر صاحب
اور ان کے رفقاء، ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کے پروگرام میں مجھے دعوت دی اور میں نے آ کر کے آپ احباب کی زیارت کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا آنا، بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور چند باتیں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام احباب کو اور مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے مجھ سے قبل شیر اہل حدیث خطاب کر رہے تھے، جنہوں نے مختلف انداز میں اشعار بھی آپ کو سنائے، اور خاص کر آخر میں جو انہوں نے شعر سنائے بڑے ہی اچھے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس عمل کو، فعل کو قبول فرمائے۔ میں آپ احباب سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل حدیث کے نزدیک حجت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ دنیا کا کوئی انسان بات کرے، اس کی بات بغیر کسی تحقیق کے قبول نہیں کی جا سکتی سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بات کی گارنٹی دی ہے۔ قرآن کریم میں جس بات کا ذکر ہوا کہ ہم نے آپ پہ کتاب کو نازل کیا، کتاب سب جانتے ہیں، والحکمہ، حکمت کیا ہے؟ قرآن کریم کے مفسر جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے، جب میں ان سے اس کے بارے میں معلوم کرتا ہوں، قرآن کریم کے مفسر چاہے امام مجاہد ہوں، امام مقاتل ہوں، ابو حیان ہوں، یا امام قتادہ ہوں، یا امام شافعی ہوں، جو کہ حدیث کو بھی بیان کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب یہ کہتے ہیں اس سے مراد سنت ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ، ان کا یہ قول ہے کہ سلف صالحین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے، حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، حکمت سے مراد نبی علیہ السلام کا پیغام ہے۔ اور ہم کائنات کے لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے امام دارمی کی یہ روایت ہونی چاہیے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل جس طرح قرآن لے کر کے آتا تھا، ینزل بالسنت کما ینزل بالقرآن، جس طرح قرآن کی وحی لے کر کے آتے، اسی طرح جبریل سنت بھی لے کر کے آتے، یہ پیغام بھی لے کر کے آتے۔ جبریل کا آنا، نبی علیہ السلام کو بتلانا، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے بیان کرتے ہیں جو رب کہتا ہے
اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات حجت ہے اور آپ کی حدیث حجت ہے۔ رب بھی کہتا ہے، ذرا غور کرنا، معاملات دنیا میں کرنے والوں، اپنے رہبر، اپنے قائد، اپنے لیڈر بنانے والوں، قرآن کریم نے جس کو رہبر اعظم، قائد اعظم، سالار اعظم بنایا وہ محمد الرسول اللہ۔ زور سے بولیں ذرا یار، یہ جو رس گلے تھے نا، یہ شیخ صاحب کے درس میں بھی اپنی بات میں لگے، ان کو ذرا سمجھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ زور سے بولیں، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ دنیا کے اندر بسنے والوں، آپ کے لیے اگر کوئی نمونہ ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول جو فرما دے اس میں شک نہ کیا کر، بلکہ اپنا ایمان اس طرح کا بنا لے جس طرح کہ امی جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ تھا۔ آج ہم نے نام تو بڑے بڑے رکھ لیے، کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ امی جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا فوت ہو گیا، رو رہی ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا، فرمایا خدیجہ روتی کیوں ہے؟ فرمایا کائنات کے امام، میرا بیٹا بھی چھوٹا تھا، ابھی دنیا سے چلا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے بیٹے کو تو دائیاں دودھ پلا رہی ہیں جنت کے اندر۔ جب نبی نے بات کی فرمایا ان شئتی، اگر تم پسند کرتی ہو، ادعو اللہ ان یسمعک الرداء، ان یسمعک الرداء، اگر تم پسند کرو ابھی دعا کرتی ہو، میرا رب تجھے دودھ پلانے کی آواز بھی سنا دے گا۔ میری امی نے جواب دیا، مسلمانوں ذرا غور کرنا، میری امی نے جواب کیا دیا؟ فرمایا محبوب کائنات سننے کی ضرورت نہیں، آپ نے کہہ دیا تو یہ حق بات ہے۔ ماننا کس طرح سے ہے؟ جس طرح سے خدیجہ نے مانا۔ اس لیے رب کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے دے اسے لے لیجئے۔ شک کی دنیا کے اندر نہ جایا کرو، تردد نہ کیا کرو، اور جو بندہ شک کرتا ہے، تردد کرتا ہے، یاد رکھنا اس کا مقام بھی کم ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور شک کرنے والے پیچھے رہ جایا کرتے ہیں، اور جو اسی وقت ایمان رکھتے ہیں رب ان کا مقام بھی بڑھا دیتا ہے۔ پیغمبر کی بات آ گئی، پیغمبر کا فرمان آ گیا، پیغمبر کا آرڈر آ گیا، پھر ہم نے اس میں شک نہیں کرنا، اس لیے کہ رب کا قرآن یہ کہتا ہے، غور کرنا ذرا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ زور سے بولے، لیا میں بسنے والوں، اعظم چوک کے باسیوں، اہل حدیث کا پیغام سینے سے لگا لو۔ رب گارنٹی دے رہا ہے، کیا گارنٹی ہے؟
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا، آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا جو اہل حدیث بات کرنا چاہتا ہے، آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حل کیا میرے محبوب اعلان کر دیجئے. اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو جا سکتا، اس وقت تک آپ اس کو مومن کی گارنٹی نہیں دے سکتے جب تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کے فعل کو، آپ کے عمل کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی بتائی ہوئی چیز کو سینے سے نہیں لگا لیتا. اور آج دنیا والے کبھی کسی کو لے کر کے سامنے آتے ہیں، کبھی کسی کو لے کر کے سامنے آتے ہیں. ہم لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں، آج آپ نے دنیا کے اندر دیکھ لیا بڑی بڑی جماعتوں کے نام آئے. کسی نے کہا میری جماعت کا نام سپاہ صحابہ، کسی نے یہ کہا میں سہروردی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. ہم نے کہا صحابہ کے عمل کو دیکھ لینا، صحابہ کیا کرتے تھے. اختلاف کی صورت کے اندر، اعتراض کی صورت کے اندر صحابہ کیا کرتے ہیں. آپ کو میں عمر سے ملانا چاہتا ہوں. عمر وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولتے گھر میں ہے رب قرآن بنا کر کے نازل کر دیتا ہے. اور حضرت عمر کے فیصلے بڑے مشہور فیصلے ہیں. آپ اتنے عادل، زیادہ جس کے فیصلے ہمیں ملتے ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں. اور امیر عمر کے پاس ایک بندہ آیا، غور کرنا ذرا، امام بہقی سنن کبریٰ کے اندر اس روایت کو لے کر کے آیا تو بڑا پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں آ کر کے کہنے لگا اے امیر عمر، بات اگر میری گھر کی نہ ہوتی تو میں اتنا پریشان نہ ہوتا. مسئلہ میرے گھر میں ایک عجیب پیدا ہو گیا ہے، میں اس میں بڑا پریشان ہوں، آپ اس کو حل کیجئے. امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنا مسئلہ بیان کرو، کس چیز میں تم پریشان ہو. کہا بات یہ ہے غیبت عن زوجتی سنتین، 2 سال تک میں اپنی بیوی سے غائب تھا. جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کیا ہے، میری بیوی کے بطن میں بچہ ہے. جب میں نے اس سے کلام کیا تو آگے سے مجھے کہنے لگی یہ آپ کا بچہ ہے. میں نے کہا کیسی عورت ہو، 2 سال تک تو میں غائب تھا، میرے غائب رہنے کی صورت میں اب واپس آیا ہوں تو پھر بھی مجھے تو کہتی ہے جو میرے بطن میں بچہ ہے وہ میرا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. امیر المومنین مسئلہ یہ ہے میں بڑا پریشان ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اور یہ علاقے کا رواج بھی ہے، خواتین 9 ماہ کے بعد بچے کو جنم دیتی ہیں، مجھے اس کا جواب چاہیے. امیر عمر نے سننے کے بعد کیا کہتے ہیں، لگ رہا ہے تیری بیوی غلط ہے، جاؤ اسے لے کر کے آؤ، اسے رجم کرتے ہیں. اور جب یہ اعرابی جانے لگا، اٹھ کے بیوی کو لینے کے لیے قام معاذ بن جبل، معاذ بن جبل سامنے سے کھڑے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں امیر عمر آپ اس کو رجم کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ذرا جواب دینا، آپ کے پاس کیا اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت ایسی موجود ہے جس سے آپ اس کو رجم کریں گے؟ حل عندک آیۃ من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت پیش کر دو اس کو رجم کرنے کے لیے. اگر قرآن آپ کے پاس نہیں ہے ایک حدیث پیش کر دو، میں بات کو مان جاتا ہوں. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں اور جانتے ہو معاذ بن جبل کون ہے، رب نے مقام کتنا دیا. کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن
ہوگا. 1 مہینے کی مسافت سے معاذ بن جبل آگے آگے چلیں گے. علماء کے لیڈر ہوں گے, قائد ہوں گے معاذ بن جبل. جب معاذ سامنے کھڑا ہے اور معاذ کوئی معمولی بندہ بھی نہیں ہے, غور کر لینا, معاذ وہ ہے میرے نبی نے نماز پڑھائی, نبی امامت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ بن جبل پیچھے سے آئے, رکعت نکل چکی تھی, آ کر کے کھڑے ہو گئے, نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد معاذ بن جبل کھڑے ہو گئے. آج سے پہلے آنے والا آ کر کے سوال کرتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, کتنی نماز پڑھی ہے. معاذ بن جبل نے سوال نہیں کیا, نہ رکعات کا سوال کیا, نہ تشہد کا سوال کیا, نہ رکوع کا سوال کیا. معاذ بن جبل کھڑے ہو گئے. جب سلام پھرا تو وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں. آسمان سے جبریل آیا, میرے محبوب پیغمبر آج جو معاذ بن جبل نے عمل کیا ہے, اسنعوا مثل ھذا کما سن معاذ. اور جس طرح معاذ بن جبل نے آج کھڑے ہو کر کے 1 رکعت پڑھ کے نماز کی تکمیل کی ہے, آج کے بعد ایسا کیا جائے گا. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا معاذ کا طریقہ اور اس پہ رب کو پسند آیا. معاذ سامنے کھڑا ہے, کہتا ہے امیر المومنین آپ اس کو رجم نہیں کر سکتے, اگر رجم کرنا ہے تو دلیل پیش کیجئے. اگر آپ نے رجم کرنا ہے تو کیا کیجئے, دلیل پیش کیجئے. معاذ کس کے سامنے کھڑے ہیں, امیر عمر کے سامنے کھڑے ہیں, جن کی اپنی رائے اتنی عظیم ہوتی ہے. آسمان پہ رب رائے کے مطابق قرآن نازل کرتا ہے, لیکن آج معاذ دلیل مانگ رہے ہیں. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, اردو سمجھ رہے ہو, میں پنجابی میں بھی کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. اردو اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو فرق ہے تو میں پنجابی میں بھی شروع ہو جاؤں گا. ہاں جی, اللہ کے فضل و کرم سے غور کرنا ذرا. معاذ بن جبل کیا فرماتے ہیں, اے امیر عمر آپ اس کو رجم نہیں کر سکتے, جانے دیجئے. جب یہ عورت بچے کو جنم دے پھر اس کو رجم کرنا, اس لیے کہ میرے نبی کے پاس 2 عورتیں لائی گئی. ایک غامدیہ قبیلے کی عورت آئی, ایک جہینہ قبیلے کی عورت آئی. میرے نبی نے دونوں سے کلام کیا. کلام کرنے کے بعد فرمایا جاؤ بچے کو جا کے جنم دے دو. جنم دے کر کے آئی, رجم کیا گیا. دودھری کو جب بلایا گیا, بچہ چھوٹا سا تھا, فرمایا جاؤ اپنے بچے کو کھانا کھلانا سکھا دو. دوبارہ بچے کو لے کر کے آتی ہے, ٹکڑے ہاتھ میں پکڑے ہوئے. غور کرنا ذرا, میرے نبی نے دیکھا بچے کے ہاتھ میں ٹکڑے ہیں, فرمایا میرے صحابہ جاؤ اسے جا کر کے رجم کر دو. صحابہ رجم کرنے کے لیے جاتے ہیں. جب پتھر مار رہے ہیں اس کا خون جو نکلا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گرتا ہے. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کر کے کہتے ہیں کیسی بدکار عورت جس کا خون میرے اوپر آ کر کے گزرا. میرے محبوب نے فرمایا مہلن یا خالد, خالد رک جا, اس کو کچھ نہ بول, کچھ نہ بول, رک جا یا خالد. انہا تابت توبہ لو قسمت علی اہل المدینہ لکفتہم. اس عورت نے ایسے توبہ کی ہے, مدینے کے لوگوں پہ اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہوگا. ایک روایت میں ہے ٹیکس لینے والے کے اوپر تقسیم کی جائے رب اس کو بھی معاف کر دے گا. میرے نبی نے رجم نہیں کیا تھا. اے عمر آپ اس کو ابھی رجم نہیں کر سکتے, بچے کو جنم دے پھر رجم کرنا. وقت گزرنے لگا. ایک دن وہی انسان دوبارہ آ رہا ہے, لیکن بڑا مسکراتا ہوا, خوشی کے ساتھ ہنستا ہوا آگے بڑھا. آ کر کے امیر عمر سے ملا. حضرت عمر نے دور سے دیکھا, فرمایا پھر دوبارہ آ گیا, خیر ہو خیر ہو. لیکن جب وہ قریب آیا آ کر کے کیا کہتا ہے, ابشرو کا یا امیر المومنین, میں آپ کو بشارت دیتا ہوں, آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں. فرمایا آج کیا کہنا چاہتے ہو. آگے سے وہ عربی جواب کیا دیتا ہے, امیر
عمر مجھے اس رب کی قسم ہے، وہ رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے، وہ تو میرا ہی بیٹا ہے، میرا ہی بیٹا ہے، مجھے اللہ کی قسم میرا ہی بیٹا ہے، اس کے ہاتھ میری ہاتھ کی طرح، اس کے پاؤں میرے پاؤں کی طرح، اس کا چہرہ میرے چہرے کی طرح، واللہ ابنی میرا ہی بیٹا ہے، وقد خرجت ثنایا ہو، اس کے تو سامنے والے دانت بھی نکل چکے ہیں، اے امیر المومنین وہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس موقع پہ اعلان کیا، آدم چوک کے بسنے والوں مسلمانوں پتہ چلا حجت عمر نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت دلیل بن گئی۔ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں، لولا المعاذ، اگر اس دن معاذ بن جبل نہ ہوتے لہلاک عمر، عمر ہلاک ہو جاتا، عمر عورت کو رجم کر دیتا، اس لیے کہ عمر جلدی کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ بن جبل کی بات کو کس لیے لیا؟ اس لیے کہ اس کے پاس کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل موجود تھی، آپ کا طریقہ موجود تھا۔ آج ہم کہنا چاہتے ہیں دنیا والوں، اگر آپ چاہتے ہیں کامیابیاں، کامیابی چاہتے ہیں، آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کو نبی علیہ السلام کا ساتھ ملے، چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں ہاتھ اوپر کریں۔ اور جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جا پھر حبدار مدینے والے دا، زور سے بولیں۔ اور جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جا حبدار مدینے والے دا، عرش فرش تے مشرق مغرب جو بھی ہے، ہر پاسے پرچار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا۔ سندھی جی بھی کہہ دیں، جے کرنا دیدار مدینے والے جو، جے کرنا دیدار مدینے والے جو، ٹھہی ونج حبدار مدینے والے جو، اچھو بگو کارو جے کو بھی آئے، ہر کو حبدار مدینے والے جو، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جا پھر حبدار مدینے والے دا۔ اصحاب نبی جو عمل، اصحاب نبی جو ایمان، رب کے پسند آئو، نبی جو جنتی آئے یار مدینے والے جو، ٹھائی منج تم بھی حبدار مدینے والے جو، زور سے بولیں۔ رب اسی لیے اعلان کرتا ہے، میرے رب نے مسئلہ مکا دیا جب یہ اعلان کیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کوئی بھی ہے میرے پیغمبر کا فرمان آنے کے بعد شکوک و شبہات کی دنیا کے اندر چلا جاتا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، غور کرنا، اس کو یہ پتہ نہیں کائنات کے امام جب دعا کر دیتے ہیں وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں ہماری کامیابی فلاں بندے کے پیچھے ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کے پیچھے ہے،
میں کہتا ہوں دنیا والوں کامیابی اسی میں ہے جس کو صحابہ نے حجت مانا، آپ بھی اسے حجت مانیے۔ صدیق کا مقام بہت زیادہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر بنتا ہے اعلان کر دیا لوگوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرتے رہنا، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دوں تو میری اطاعت نہ کرنا۔ غور کرنا ذرا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا، آپ نے اعلان کیا ایک چور نے چوری کی ہے، صدیق نے اس کا ہاتھ کاٹا، کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ وہی چور چوری کرتا ہے، صدیق کے پاس لے کر کے آئے کہ اس کا ہاتھ کاٹنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ جو عادت پڑ جائے وہ جاتی، جیڑی عادت پہ جائے وہ جاندی نہیں ہوندی، وہ عادت جاندی نہیں۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اگر اس کا ہاتھ کاٹتے ہیں یہ کھائے گا کیسے، یہ پیے گا کیسے، کیسے معاملہ چلے گا؟ خیال آیا کہ میں اس پہ رحم کرتا ہوں اور اس کا ہاتھ نہیں کاٹتا، اس کی ٹانگ کاٹ دیتا ہوں تاکہ اپنے معاملات کرتا رہے، وضو ہے، استنجا ہے اور معاملات ہیں۔ جناب صدیق نے آرڈر کیا دیا اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے۔ اعلان کرنے والا کون ہے؟ بولو۔ اور صدیق وہ ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام نے کہا تھا میں نے سب کے احسانوں کے بدلے چکا دیے، لیکن صدیق کے احسانوں کا بدلہ کل قیامت کو رب دے گا۔ جب میرے صدیق نے اعلان کیا، غور کرنا، عمر سامنے کھڑے ہو گئے، عمر فرمانے لگے السنت والید، السنت والید، اور ایک روایت میں آتا ہے جناب صدیق کو عمر نے آگے سے فرمایا واللہ لتقطعن یدہ الاخری، مجھے اللہ کی قسم ہے اس کا دوسرا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کی ٹانگ نہیں کاٹی جائے گی۔ عمر سامنے کھڑے ہو گئے، میرے صدیق نے آگے سے جواب کیا دیا، سونے سے لکھنے کے قابل، میرے صدیق کے جواب کو نوٹ کرنا۔ آپ نے فرمایا سنت نبینا احب الینا من کل شیء، نبی کی سنت میں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا، اس کی ٹانگ نہیں کاٹی بلکہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ یہ کون ہے صدیق؟ حجت کیا بنی، دلیل بنی۔ اس سے آگے چلیے، بخاری کی روایت، حضرت علی کا زمانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے کے اندر ارتد بعض الناس فی زمن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگ آپ کے زمانے کے اندر مرتد بن گئے، فاحرقهم جميعا، علی نے سب کو جلا دیا۔ اور جب یہ خبر عبداللہ بن عباس کے پاس پہنچتی ہے، حین ذاک امیرا علی البصرہ، اس وقت آپ بصرہ کے امیر تھے، آپ کے پاس خبر پہنچی تو فرمایا علی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، آگ کے اندر جلانا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذابوں کے ساتھ عذاب نہ دو۔ علی کو خبر پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابن عباس سے جا کر کے پوچھو مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کرتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا، غور کرنا ذرا، حجت کیا بنتی ہے بات؟ فرمایا جا کر کے علی کو کہہ دیجئے کائنات کے امام کا فرمان ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو تبدیل کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اسے کیا کرنا ہے؟ اسے قتل کرنا ہے، اس کو آگ میں نہیں جلانا۔ علی علی کرنے والوں ذرا غور کرنا، علی کس بات کو مانتا ہے، علی کس بات کو حجت قرار دیتا ہے؟ علی لیتا ہے پیغمبر کے فرمان کو، علی لیتا ہے پیغمبر کے طریقے کو۔ تو پھر ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر
اپنے آپ کو یہ نعرے لگا کر کے کہ ہم علی والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات نہیں بنتی۔ بات تب بنتی ہے جب علی کے پیغام کو، علی کے طریقے کو جو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا آپ اپنائیں۔ خالی اگر آپ نعرہ لگاتے ہیں نا، آپ کے اس علاقے میں بھی یہ بات چلی ہوگی، سونا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا۔ آپ کے علاقے میں تو بڑا مشہور ہوا ہوگا یہ نا، ہمارے سندھ میں تو ہر چیز پہ چل رہا ہے، سونا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا۔ اگر یہ کہے نا سونا لگدا ہے اللہ والا، سونا لگدا ہے اللہ والا، زور سے بولے سبحان اللہ۔ سونا لگدا ہے نبی والا، سونا لگدا ہے نبی والا، سونا لگدا ہے صدیق والا، سونا لگدا ہے فاروق والا، ارے سونا لگدا ہے غنی والا، سونا لگدا ہے علی والا۔ تو پھر بات بھی بنتی ہے اور ہم یہ بھی کہتے ہیں زہر لگتا ہے بدعت والا، زہر لگتا ہے بدعت والا، سونا لگتا ہے سنت والا، سونا لگتا ہے سنت والا، سونا لگتا ہے اللہ والا۔ آدم چوک کے باسیوں مانتے اس بات کو کہ نہیں؟ جو مانتے ہیں ہاتھ بلند کریں۔ سونا لگتا ہے اللہ والا، سونا لگتا ہے نبی والا، ہاتھ بلند کر کے ذرا۔ سونا لگتا ہے نبی والا، سونا لگتا ہے صدیق والا، سونا لگتا ہے فاروق والا، سونا لگتا ہے غنی والا۔ ہم تو سب کو لے کر کے چلتے ہیں، ہم کہنا چاہتے ہیں ہمارے نزدیک جو حجت ہے وہ دلیل ہے، اگر دلیل نہیں ہے تو بات حجت نہیں بنتی ہے۔ میرے نبی کے صحابہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں رب کا قرآن اعلان اسی وجہ سے کرتا ہے، ما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ زور سے بولیں، پیار سے بولیں۔ نبی علیہ السلام کے طریقے، آپ کے پیغام کے سامنے نہ کسی کا طریقہ، نہ کسی کا پیغام، نہ کوئی حجت۔ یاد رکھنا صحابہ کا یہ مذہب ہوا کرتا تھا، جب دلیل آتے کتاب اللہ سے قبول کرتے، جب دلیل آتی سنت رسول سے قبول کرتے۔ اور ہم پہ تو لوگوں نے ایسی باتیں بنائی ہیں، ہم نے تو اپنے علاقے میں یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے مانتے ہیں۔ کس انداز سے؟ گلشن رسالت میں ایک گل اہڑو آیو۔ سننا چاہتے ہو میری بولی میں بھی؟ ترجمہ ہوگا جی انشاءاللہ۔ گلشن رسالت میں ایک گل اہڑو آیو، عبداللہ جو بچڑو آمینہ جایو۔ زور سے بولیں۔ پہلے تو آپ کہہ رہے تھے سنتیاں آرن لے، اب کیوں نہیں آرن لے یار؟ گلشن رسالت میں ایک پھول ایسا آیا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے
کا جایا ہے، گالیاں دی رات دن جس نے گلہ صبح شام کیا، اس کو بھی میرے مدنی نے سینے سے لگایا ہے۔ غور کرنا ذرا، گاریوں دے رات دیجے کو بچڑائی صبح شام کرے، ان کے بھی مجھے مدنی سینے سا لگایو۔ سب انبیاء پیارا آہیں، اکھڑن جاتارا آہیں، پر مدنی کھے مولا فلکن تے گھرائیو۔ سب انبیاء نرالے ہیں، بڑے نصیبوں والے ہیں، پر مدنی کو میرے اللہ نے فلکوں پہ بھلایا ہے۔ تورات ملی موسیٰ کے، انجیل ملی عیسیٰ کے، مدنی کے مولا قرآن عطایو۔ یہ ہم اپنے نبی کی تعریف اس انداز میں کرتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، ماننا ہے خیبر والے مجاہدوں کی طرح مانو، ہنڈیاں پک چکی ہیں۔ غور کرنا ذرا، سالن تیار ہو چکا، شکایت بھی ہے محبوب کائنات بڑی بھوک لگی ہے، ہنڈیاں تیار ہو گئی، میرے نبی نے اعلان کر دیا، ان اللہ ورسولہ ینہیان عن الحمر الاہلیہ، اللہ اور اس کا رسول اعلان کرتے ہیں آج کے بعد گدھے کا گوشت حرام ہے، اٹھا کر کے پھینک دیا۔ یہ کون تھے؟ بولو، یہ صحابہ۔ حرمت خمر کا اعلان ہوا، اسی وقت جام اٹھا کر کے پھینک دیے۔ کیوں؟ مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی میرے نبی نے اتروا کر کے پھینک دی۔ آج کیا ہوتا ہے جی؟ منگنی ہے، رسم منگنی کرنی ہے، سونے کی کوئی نہ کوئی چیز تو لے کر کے جانا چاہیے نا، سونے کی ہے کون؟ میں اہل حدیث نہیں، مسلمانی تو اگے جا کے تھوڑا جا ہور، مسلمانہ دیا کیٹاگریاں، مسلمانہ دے نمبر نے۔ غور کرنا ذرا، ہر کی اپنی اپنی جگہ تے کہندا ہے میں بہت ہاں، لیکن جدو پتہ کرنے ہیں بچہ کیدا آ رہا ہے جی؟ اے ایس چک دا جڑا مسجد دا متولی ہے، جڑا اہل حدیث ہے، جڑا سردار ہے دا بیٹا ہے، انہیں تے کنگن پایا سی آج، وہ بچے پایا کرتے ہیں بچے۔ پھر اہل حدیث دا لقب اتار دے، پھر اپنے آپنوں اس صف چوں کٹ دے، نبی علیہ السلام دے۔ اگر طریقے دے مطابق تیری زندگی نہیں ہے، غور کرنا، چل رہا ہے، ویکھن والا ویکھ رہا ہے، کون ہے؟ جدو دا ایم پی اے بن گیا ہے، اے دی شلوار ٹکھنیاں تو تھلے آ گئی ہے، رب کعبہ دی قسم ہے ایم پی اے بن کے تینو عزت نہیں ملے گی جنہ محمد رسول اللہ دا غلام۔ صحابہ ہائے ہائے پہچان نہ دی بے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کے اندر جاتے ہیں، مکہ والوں نے عثمان کو دیکھا، پنڈلی پہ کپڑا ہے، کہنے لگے عثمان کیا بات ہے، آپ کی پنڈلی یہاں تک آگئی، کپڑا یہاں تک آ گیا، کیا غریب ہو گئے ہو، مسکین بن گئے ہو، نبی کے ساتھ مل کر کے تم غربت کے اندر آ گئے ہو؟ عثمان نے جواب دیا تھا، بولو رضی اللہ تعالی کیا جواب دیا؟ حقدہ ادارہ تو صاحبینا، ہمارے ساتھی کا کپڑا یہاں تک ہوتا ہے،
ساڑے ساتھی دا تیم دے جگہ تے اندہ غور کرنا حسینی حسینی کرن والے حسن دے نعرے نان والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جدو معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں درہ پنجابی چتڑکا لا دیا جدو پیغام پیتے پینے طائف دے کر کے تے فرمان لگے قاصدنو اگر حسین دی پہچان کرنا چاہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دے اندر جیس بندے دا تحمد پنڈلی تے نظر آوے او حسین ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل حدیث کے لان والیا تیریاں کنہ چاچ مندریاں نظر آ رہیاں نے تیرے کنہ چاچ تیرے گلے دے اندر سونے دا لاکٹ نظر آ رہا ہے تیرے بچیاں دے ہاتھ دے اندر کنگن نظر آ رہے ہیں کیا میرے پیغمبر دی تعلیم ہی سی اور اگر پیغمبر دی تعلیم ہی نہیں سی پھر غور کر لینا کتے نہ ہوئے حشر سے میدان تو پہلا جد دوزے کوثر تے جاویں پیغمبر علیہ السلام جیڑیاں رویتا اونا واسطے فٹ کر رہے ہیں کتے تیرے تے فٹ نہ ہو جان شوکن لمن غیر آبادی کہیں ایسا نہ ہو جائے اس لیے آج وقت ہے آج ٹائم ہے اس محبوب کو رب نے بڑا بنایا تو سب کے لیے بنایا سب کے لیے نا ہمارے لیے تو نہ اکیلوں کے لیے کیوں جی ہمارے لیے اس وقت خاص ہوتے ہیں جب ہم اس کی بات پہ عمل کر لیں اور اگر عمل نہ کریں تو پھر بات بنتی اس کا مقام تو یہ ہے رتبہ کمال سونے دا کر بے مثال سونے دا زور سے بولیں رتبہ کمال سونے دا کر بے مثال سونے دا جنت میں لے کے جائے گا پیار میرے سونے دا رتبہ کمال سونے دا کر بے مثال سونے دا ان کو مقام کیوں ملا تھا مارا تے مارا کھا کے ہمت نہ ہاردا سب نوکراں چوں وکھرا بلال میرے سونے دا رتبہ کمال سونے دا کر بے مثال سونے دا ساری ساری رات مدنی قرآن پڑھ دے رہندے سجدے وچ پے کے دعاواں کر دے رہندے کنا اچا تے سچا ہے سوال میرے سونے دا رتبہ کمال سونے دا کر بے مثال سونے دا اور غور کرنا درا مقام دیکھنا درا منہ نہیں سن بولے راضی جلیل ہو گیا اس ویلے کی بلاوی تبدیل ہو گیا کنا آلہ تے بالا ہے خیال میرے سونے دا رتبہ کمال سونے دا کر بے مثال سونے دا جو سونے کو محبوب کو اچھا مانتے ہیں پیارا مانتے ہیں ہاتھ بلند کریں اور جو اس کی بات کو مانیں گے وہ بھی ہاتھ ہے میرے نبی کی آخری بات میں اپنی بات کے اختتام کی طرف جاتا ہوں میرے نبی کی آخری بات کیا تھی الصلاۃ وما ملکت کہا تھا نا آپ نے سنیے حدیث کہ نماز 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 اگر نبی سے پیار ہے نبی کے طریقے سے پیار ہے تو پھر ایک بات نوٹ کر لینا نماز وہ پڑھ جو اللہ کے رسول نے پڑھی ہے رمضان آنے والا ہے بات کر کے بات ختم کروں گا رمضان آنے والا ہے علماء آپ کو حدیثیں سنائیں گے کیا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ جو رمضان کے مہینے اللہ سے اجر کے لیے رکھے گا رب اس کے گناہوں کو بولو معاف کر دے گا سمجھ آگئی دوسری روایت من قام لیلۃ القدر لیلۃ القدر کا قیام کرے اللہ کی رضا کے لیے رب اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا ذرا غور کرنا
اب ویسے ایک روایت تیسری، من کام رمضان، جو رات رمضان کا قیام کرے ایمان احتساب کے ساتھ، اس کے بھی رب گناہوں کو معاف کرے گا۔ تین چیزیں، رمضان کے روزے رکھے، رمضان کا قیام کرے، لیلۃ القدر کو پائے۔ مقدر کی بات ہے، لیلۃ القدر ملے کہ نہ ملے، ایک حدیث نوٹ کر لینا، سینوں پہ سجا لینا۔ نہ آپ کیا پورا رمضان کا مہینہ قیام میں لگے، نہ صیام میں لگے، نہ لیلۃ القدر کی تلاش میں لگے، فجر کی نماز میں آنا، امام کے پیچھے کھڑے ہونا۔ میرے نبی نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے آپ بھی کہیں، من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تم آمین کہتے ہو، فرشتے بھی کہتے ہیں، جن کی آمین آپس میں مل جائے اس کے سارے گناہوں کو رب معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ رب معاف کرنے پہ قادر ہے۔ نہ مہینہ لگے، نہ شہر لگے، نہ رات لگے، زبان سے جماعت میں آ کے اونچی آمین آپ کہہ دیں، آپ کے گناہوں کو رب معاف کر دے، انشاءاللہ وہ ضرور معاف کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔